اور دیگر علماء کرام کی بھی میں توجہ چاہوں گا اور حاضرین جلسہ کی بھی میں بہت توجہ چاہوں گا۔ آپ لوگ میری مختصر گفتگو کو بہت دھیان سے سنیں اور جو باتیں بتائی جائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شاعر نے فتنہ ارتداد کے تعلق سے کہا کہ کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی، ہے شریعت ہی تمہاری پاس بائے بیٹیوں، ہے شریعت ہی تمہاری پاس بائے بیٹیوں، دامن اسلام میں ہی تم سواری جاؤ گی، دامن اسلام میں ہی تم سواری جاؤ گی۔ پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تو، پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تو، دیکھنا پھر نور حق سے تم ہی نکھاری جاؤ گی، دیکھنا پھر نور حق سے تم ہی نکھاری جاؤ گی۔ اور اس نے حقیقت بیان کی کہ یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، کل وہی نفرت کریں گے تم بھی پیاری جاؤ گی، کل وہی نفرت کریں گے تم بھی پیاری جاؤ گی۔ پھر پھروگی در بدر ذلت و رسوائی کے ساتھ، پھر پھروگی در بدر ذلت و رسوائی کے ساتھ، پھر پھروگی در بدر ذلت و رسوائی کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی۔ حضرات آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج فتنہ ارتداد ہماری نسلوں کو جس تیزی کے ساتھ تباہ کر رہا ہے اس کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ذہن پریشان ہے، دل بے چین ہے کہ آخر ہماری بچیاں اس مذہب اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہیں کہ جس مذہب اسلام نے عورتوں کو عزت و وقار والی زندگی عطا کی ہو، جس مذہب اسلام نے بچیوں کو ناز و نعم سے پروان چڑھنے کا موقع عطا کیا ہو، آج اسی مذہب اسلام کو ہماری نوجوان مسلم بچیاں اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کفر کی وادی میں گر رہی ہیں۔ آخر ایسا کیوں کہ جس مذہب اسلام نے عورتوں کو اتنا تحفظ دیا ہو، جس مذہب اسلام نے عورتوں کو اور بچیوں کو عزتوں کی مسند پر بٹھا دیا، آج اسی مذہب اسلام کو چھوڑ کر ہماری نوجوان مسلم بچیاں کفر کی دلدل میں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آخر اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں؟ تو حضرات اس کے چند اسباب و وجوہات ہیں جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرات آج جو ہماری مسلم بچیاں فتنہ ارتداد کے دہانے تک پہنچ رہی ہیں، آج ہماری نوجوان بچیاں جو اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کفر کی پتھریلی زمین میں گر رہی ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو عصری تعلیم تو خوب دلائی، ہم نے اپنی بچیوں کو عصری تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے، لیکن ہم نے اپنی بچیوں کو اسلام نہیں پڑھایا، ہم نے اپنے بچیوں کو اسلام کی تعلیم نہیں دی۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بچیاں اب تک ارتداد کا شکار ہوئی، اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر جو کفر کی دلدل میں گر گئی ہیں، اگر ان کے والدین نے، ان کے ذمہ دار نے اگر ان بچیوں کو اسلام کی تعلیم دی ہوتی، اگر ان بچیوں کو اسلام پڑھایا ہوتا، اسلام کی تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا، تو وہ ہماری بچیاں ارتداد کا شکار نہیں ہوتی، اپنے مذہب کو تبدیل کر کے وہ کفر کی دلدل میں ہرگز نہیں گرتی، بلکہ اگر انہوں نے اسلام پڑھا ہوتا، اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہوتی، انہوں نے سیرت امہات المؤمنین کو پڑھا ہوتا، انہوں نے حضرت سیدہ زینب کے کردار و عمل کا مطالعہ کیا ہوتا،
सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का मुताला किया होता, उनकी सीरत को पढ़ा होता तो वो बच्चियां इर्तिदाद का शिकार नहीं होती, बल्कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ के, उनकी जिंदगी का मुताला करके हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बन के उनकी जिंदगी, उनके नक्शे कदम पर अपनी जिंदगियों को गुजारते हुए नजर आती। लेकिन हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमारी न जाने हजारों बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हुई और वो कुफ्र की दलदल में गिर गई और उन्होंने दूसरे मजहब में जाकर अपनी शादियां रचा ली। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी बच्चियों को फितने इर्तिदाद से बचाना चाहते हो तो अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता जरूर करो, असली तालीम दिलाओ या ना दिलाओ, लेकिन उनका रिश्ता दीनी तालीम से मजबूत रखो। और दूसरी वजह, आज जो हमारी मुस्लिम बच्चियां फितने इर्तिदाद के दहाने तक जा रही है, उसकी दूसरी वजह यह है कि जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर बार बार दोहराया भी जाता है कि इंतहाई शरपसंद कट्टर हिंदुत्व के हामी लीडर्स, यानी गैर मुस्लिम लोगों की जो तंजीमें हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उन्होंने गैर मुस्लिम लड़कों को ये तरबियत दे रहे हैं, वो ये तालीम दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो नौजवान गैर मुस्लिम लड़के अपने दामे फरेब में नौजवान मुस्लिम बच्चियों को फंसाएं, उन्हें मोहब्बत का झांसा दें, उन्हें मालो सर का लालच दें और किसी ना किसी तरीके से उन नौजवान मुस्लिम बच्चियों को मजहब इस्लाम की शमा से निकाल कर कुफ्र की वादी में दाखिल कर दें। ये उनकी बाकायदा तंजीमों के जो रहनुमा हैं, वो बाकायदा गैर मुस्लिम लड़कों को ये तालीम दे रहे हैं। ज़रात, अगर हम अपनी बच्चियों को फितने इर्तिदाद के शिकार होने से बचाना चाहते हैं तो पहले हमें अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करना होगा और हमें अपनी बच्चियों को इस बात से आगाह करना होगा कि अगर कोई गैर मुस्लिम लड़का हमारी किसी मुस्लिम बहन से, हमारी किसी मुस्लिम बच्ची से ताल्लुक करना चाहता है, राब्ता करना चाहता है, मोहब्बत का झांसा देता है और मालो सर का लालच देता है, तो हमें अपनी बच्चियों को आगाह करना होगा वो मोहब्बत नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत तुम्हें इस्लाम की शमा से निकालकर कुफ्र की वादी में ढकेलना चाहता है। हमें अपनी बच्चियों को इस बात से आगाह करना होगा। बस रात, तीसरी और चौथी वजह जो फितने इर्तिदाद हमारे मुआशरे में फरोग पा रहा है, उसकी तीसरी और चौथी वजह मखलूत निज़ामे तालीम और मखलूत निज़ामे मुलाज़मत। हमारी बच्चियां जो उन स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रही हैं कि जिसमें गैर मुस्लिम लड़के और गैर मुस्लिम लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, तो उन बच्चियों को अपनी जहां तक हो सके, जहां तक मुमकिन हो सके, हम अपनी बच्चियों की तालीम का एहतमाम उन स्कूलों, उन कॉलेजों और उन यूनिवर्सिटीज में कराएं कि जिसमें गैर मुस्लिम लड़के और गैर मुस्लिम बच्चियां तालीम हासिल नहीं करती हैं। इसलिए कि अगर हमारी बच्चियां उन इदारों में, उन स्कूलों में, उन कॉलेजों में, उन यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करेंगी कि जिसमें गैर मुस्लिम लड़के तालीम हासिल करते हैं, तो फिर ये होगा कि एहतियात खत्म हो जाएगी, बातचीत का सिलसिला खत्म, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और वो बातचीत मोहब्बत का रूप लेकर हमारी बच्चियों को फिर अपने मजहब इस्लाम से निकाल कर कुफ्र की वादी में ढकेल देगी। इसलिए जहां तक हो सके अपनी बच्चियों का उन इदारों और उन स्कूलों और उन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एहतमाम कराएं कि जहां पर गैर मुस्लिम लड़के तालीम हासिल नहीं करते हैं। और चौथी वजह मखलूत निज़ामे मुलाज़मत, कि हमारी बच्चियां जो आज नौकरियां करती हैं, हम अपनी बच्चियों को वहां पर हर किस नौकरियां करने नहीं भेजें कि जहां पर गैर मुस्लिम लड़के क्या नौकरियां करते हैं। इसलिए कि जब हमारी बच्ची अपने घर से कदम निकालकर उस जगह पर नौकरी करने जाएगी कि जहां पर गैर मुस्लिम लड़के नौकरियां करते हैं, तो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और एहतियात खत्म हो जाएगी और वही बातचीत मोहब्बत का रूप लेकर वो गैर मुस्लिम लड़के हमारी बच्चियों को अपने दामे फरेम में फंसा के, मोहब्बत के झांसे में फंसाकर इस्लाम की शमा से निकालकर कुफ्र की वादी में दाखिल कर देंगे। इसलिए अगर आज
ہم اپنے معاشرے کو فتنے ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم سے اپنی دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا ہوگا. ہمیں ان شاطر بچوں سے آگاہ کرنا ہوگا کہ جو ہماری بچوں کو محبت کا جھانسا دے کر کفر کی وادی میں داخل کر رہے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو ان اداروں اسکولوں میں اور ان یونیورسٹیز میں تعلیم دلانا ہوگا کہ جہاں پر غیر مسلم لڑکے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں, اور ہمیں اپنے بچوں کو وہاں پر نوکریاں کرنے نہیں بھیجنا ہے کہ جہاں پر غیر مسلم لڑکے ملازمت کرتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ غربت میں زندگی گزار کے چلے جانا, آپ ہزار پریشانی میں اپنی زندگی گزار کے چلے جانا, لیکن اپنی بچیوں کو ملازمت کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں بھیجنا. اور چوتھی وجہ جو آج فتنے ارتداد ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے, چوتھی وجہ یہ ہے, چوتھی وجہ غیر شرعی طور پر جہیز کا چلن. ہمارے معاشرے میں جو غیر شرعی طور پر جہیز کا چلن ہے, یہ بھی فتنے ارتداد کے فروغ میں ایک وجہ ہے. اس لیے کہ جب ہمارے آپ کا بھی مشاہدہ ہے اور میرا بھی مشاہدہ ہے, ایسے ہزاروں گھر مل جائیں گے کہ جس میں صرف تنہا باپ کمانے والا ہے اور اس کی چند بچیاں ہیں, وہ اپنے خون کو صبح سے شام تک پسینے کی شکل میں بہا کر کچھ پیسے لے کر شام کو واپس آتا ہے تاکہ اپنی بچیوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے. اب اس باپ کے پاس صرف اتنا کماتا ہے کہ جو اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہے. اب اس کی بچیاں جوان ہو گئی ہیں, غربت میں زندگی گزار رہا ہے, اس کے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو جہیز دے کر, وہ جہیز کے لالچیوں کو, جہیز کے خواہش مندوں کو جہیز دے کر اپنی بچیوں کی رخصتی کر سکے, اپنی بچیوں کی شادی کر سکے. اور اس وجہ سے اب جب وہ بچیاں دیکھ لیتی ہیں کہ ہمارے باپ کے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے کہ وہ جہیز دے کر اپنی بچیوں کی رخصتی کر سکے, جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا باپ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ جہیز دے کر ہماری رخصتی کر سکے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بچیاں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرتی ہیں اور اپنے قدموں کو اپنے گھر سے باہر نکالتی ہیں, اور وہ جا کر کہ جو غیر مسلم اس بات کے خواہش مند ہیں, وہ جا کر اپنے گھر سے نکل کر ان غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتی ہیں کہ جو اس بات کے متمنی ہے کہ کوئی نوجوان مسلم بچی ہمیں ملے اور ہم انہیں مال و زر کا لالچ دے کر اسے اسلام کی شمع سے نکال کر کفر کی وادی میں داخل کر دیں. تو جہیز غیر شرعی طور پر ہمارے معاشرے میں جو پایا جا رہا ہے, یہ بھی فتنے ارتداد کے عروج میں, فتنے ارتداد کے فروغ میں ایک وجہ ہے. اس لیے ہمیں جہیز جیسی لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا. میں اس پر 2-3 منٹ گفتگو کر کے رخصت ہوتا ہوں. آپ جو جہیز مانگتے ہو, جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو, آپ اس وقت کو بھی یاد رکھیں کہ جب بروز حشر رب ذوالجلال نے اس انسان سے پوچھ لیا کہ جس انسان کی چند بچیاں تھیں اور وہ غربت کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکا تھا اور وہ اس دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہو گیا کہ وہ اپنی بچیوں کی غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکا. اب بروز قیامت رب ذوالجلال نے اگر اس انسان سے پوچھ لیا کہ انسان تیری چند بچیاں تھی, تیری جوان بچیاں تھی, تجھ پر ذمہ داری تھی کہ تو ان بچیوں کی شادی کرتا, لیکن تو نے ان بچیوں کی شادی نہیں کی. اگر اس انسان نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکایت کر دی, اے رب قدیر, میں اس بات کا متمنی تھا, میں اس بات کا خواہش مند تھا کہ میں اپنی بچیوں کی رخصتی کروں, میں اپنی بچیوں کے مستقبل کو روشن کروں, لیکن مولا کریم مجھ پر اتنا مال و زر نہیں تھا کہ میں جہیز کے خواہش مندوں کو, میں جہیز کے لالچیوں کو جہیز دے کر اپنی بچیوں کی رخصتی کر سکوں. اے مولا کریم, میں اس وجہ سے اپنی بچیوں کی رخصتی نہیں کر سکا کہ میرے پاس اتنا مال و زر نہیں تھا. اب مجھے بتاؤ, اگر رب ذوالجلال نے اس
اس انسان کی شکایت پر ان تمام لوگوں سے منہ پھیر لیا کہ جو آج جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو طرح طرح کی مانگیں کرتے ہیں، اگر بروز حشر میں اللہ رب العزت نے اس انسان سے اپنی نظر کرم کو پھیر لیا تو پھر تمہیں ایسے عالم میں، نفسی نفسی کے عالم میں، پھر تمہارا کون حامی و مددگار ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزوں، اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو فتنہ ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام باتوں کا خیال کرنا ہوگا۔ میں اپنی خواتین سے بھی مخاطب ہوں اور تمام حاضرین سے مخاطب ہوں کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دیں، اور ان تمام بچوں سے اپنی بچیوں کو آگاہ کر دیں کہ جو ہماری بچیوں کو محبت کا جھانسا دے کر آج اسلام کی شمع سے نکال کر کفر کی وادی میں داخل کر رہے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ان کا اہتمام ان اداروں اور ان اسکولوں اور ان کی کالجوں میں اور ان یونیورسٹیز میں کرائیں کہ جہاں پر غیر مسلم بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، اور ہم اپنی بچیوں کو نوکری کے لیے نہیں بھیجیں اور جہیز جیسی لعنت سے بھی اپنے آپ کو نکالیں۔ اگر ان تمام باتوں پر عمل کر لیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ چند ہی دنوں میں اس فتنہ ارتداد کا سدباب ہو جائے گا اور ہمارا معاشرہ فتنہ ارتداد جیسے فتنہ ارتداد سے ہمارا معاشرہ بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری خواتین اور ہماری نوجوان مسلم بچیوں کو میں یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج جو تم ان کی محبت کے جھانسے میں آ کر اپنے دین و ایمان سے، اپنے دین و ایمان کو، اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر جو کفر کی وادی میں گر رہی ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ باتیں ہم تک کیا موصول ہوتی ہیں کہ جو بچیاں آج مذہب اسلام کو چھوڑ کر جو کفر کی وادی میں گری ہیں تو کسی کا چند ہی دنوں میں اپنی خواہش کی تکمیل کرنے کے بعد چند ہی دنوں میں کسی کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، کسی کے جسم پر تیزاب پھونک کر اس کے جسم کو پھونک دیا گیا، اسی طریقے سے بے شمار بچیوں کو ان کے زندگی سے انہیں کیا محروم کر دیا گیا۔ اس لیے میں تمام اپنے حاضرین سے یہ بات آخر کہہ کر چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں اور ہم اپنی بچیوں کو ان تمام باتوں سے آگاہ کریں اور خود بھی عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو دین اسلام کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو فتنہ ارتداد سے محفوظ فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر اس میں کچھ نہ انجانے میں جو اغلاط واقع ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تمام اغلاط کو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرمائے اور صحیح کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔